نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ نہایت ہی بابرکت، مقدس، فضیلتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک نفل عمل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ بیان کرنے کا دل میں خیال آیا، اور لوگ اس مسئلے کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یعنی جس طرح رمضان المبارک کی فضیلت ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس رمضان المبارک میں قضاء عمری کے حوالے سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک فرض کا ثواب 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر ہے، تو قضاء عمری میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں عمر بھر کی نمازوں کی قضا کرتے ہیں، اور ایک نماز کی قضا کریں گے تو 70 نمازوں کی قضا ہو جائے گی۔ یعنی جیسے اگر کسی شخص سے کئی سالوں کی نماز قضا ہوئی ہے، اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ایک فجر کی نماز قضا کر لوں تو میرے ذمے سے 70 فجر یعنی 70 دنوں کی نماز کی قضا ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، یہ جو نظریہ ہے یہ قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہے، اور خوب سمجھ لیجئے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرض ادا ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ایک فرض کا ثواب 70 درجے بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک دنیا کی مثال دیتا ہوں کہ زید کا بکر پر 70 روپے قرض ہے۔ بکر زید کا مقروض ہے، کتنے روپے کا؟ 70 روپے کا مقروض ہے۔ اب زید یہ انتظار کرے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو میں زید کو 1 روپیہ ادا کر دوں گا، تو 1 روپیہ ادا کرنے سے وہ 70 کا اجر 70 کے قائم مقام ہو جائے گا وہ 1 روپیہ، اور قرضہ 1 روپیہ ادا کرنے سے اتر جائے گا۔ تو دیکھو، جو بھی عاقل بالغ ہو وہ خوب سمجھتا ہے کہ 1 روپیہ ادا کرنے سے 1 روپیہ کا قرضہ ادا ہوگا، 69 روپے پھر بھی اس کے ذمے باقی رہیں گے۔ اسی طرح اگر ہم ایک فرض کی قضا کریں گے تو ایک ہی فرض کی قضا ہوگی، اور اس میں یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لیجئے کہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں کسی قسم کی نماز جائز نہیں ہے، قضا نماز بھی جائز نہیں ہے۔ سورج طلوع ہوتے وقت، نمبر 2 زوال کے وقت، نمبر 3 سورج غروب ہوتے وقت۔ ان اوقات میں قضا نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔
البتہ اگر کسی شخص سے اس دن کی قضا نماز فوت ہو جائے اور اسی دن وہ سورج غروب ہوتے وقت پڑھ لے تو صرف اس دن کی عصر کی نماز اگر قضا ہوئی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے. باقی ان 3 اوقات میں کسی قسم کی نماز درست نہیں ہے. اور 2 اوقات ایسے ہیں جن میں قضا نماز پڑھنا درست ہے البتہ نفل پڑھنا درست نہیں ہے. ان میں سے پہلا وقت یہ ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے، یعنی جس سے آج کل ہم روزہ بند کرتے ہیں، سحری بند کرتے ہیں، اس وقت سے لے کر اشراق کے وقت تک، یعنی جب سورج نکلے اس کے 15 منٹ بعد تک، یہ جو ایک لمبا دورانیہ ہے، اس وقت میں نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. البتہ قضا نماز پڑھنا جائز ہے. دوسرا وقت یہ ہے کہ جب بندہ اپنی عصر کی نماز ادا کر لے تو اس وقت سے لے کر سورج غروب ہوتے وقت یعنی مغرب کے وقت تک نفل پڑھنا درست نہیں ہے. البتہ قضا نماز پڑھنا درست ہے. لیکن یاد رکھیے کہ نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے. تو گناہ ہم نے کر لیا کہ نماز قضا کی، لیکن اب اس کا اظہار کرنا یعنی اس کا اظہار یہ بھی گناہ ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو ایسے اوقات میں پڑھا کرے، یعنی قضا نمازیں، کہ جس سے لوگوں کو پتہ نہ چلے. یعنی عصر کی نماز سے پہلے جو 4 سنت غیر مؤکدہ ہیں اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں. عشاء سے پہلے قضا نماز پڑھ لیں. یعنی اس طرح ادا نہ کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں اور اس نے نمازیں قضا کی ہے. اس کا خوب خیال رکھنا چاہیے. اور نمازیں یعنی فرائض کی قضا ہیں اور وتروں کی قضا ہیں، سنتوں کی قضا نہیں ہے. تو رمضان المبارک میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ قضاء عمری ادا کرتے ہیں، نمازوں کی قضا ادا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک فرض کی قضا کریں گے تو 70 فرائض کی قضا ہو جائے گی. یہ عقیدہ اور یہ تصور یہ درست نہیں ہے. لہٰذا اس مسئلے کو خوب سمجھ لینا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.